جناب کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام جی شیخ صاحب، میں پاکستان سے شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. شیخ پورہ سے کیا نام ہے آپ کا؟ جی اون حسین نام ہے میرا. اون بھائی، جی حکم کریں اون بھائی. جی سر. جی سر، میں پروگرام کے رولز کا احترام کرتے ہوئے میں تکلیف ہے، میرے کچھ سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جی پچھلے دنوں آپ نے پوسٹ لگائی تھی یہ پسند انقلاب کے بارے میں. جی جی تو اس سے مجھے آپ کی نا بڑی ایک پرانی بات یاد آ گئی. ان دنوں میں نے آپ کو بالکل نیا نیا دیکھنا شروع کیا تھا، تو مجھے آپ جی کی اتنی باتیں پتہ نہیں تھی بالکل. تو شاید اب اس وقت تصوف وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے بات کی تھی کہ آپ لوگوں کا شک ہے کہ جواد نقوی کافر ہے. تو اس وقت مجھے بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ بہت عجیب سی بات ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا یہ. اس کے بعد بالکل میں نے ریسنٹلی اس کی بات سنی ہے خمینی کی برسی پہ. خمینی کی برسی پہ یہ فرزند کہتا ہے کہ جس طرح امیر المومنین کا بغض نفاق ہے، تو اسی طرح خمینی کا جو بغض رکھتا ہے وہ بھی منافق ہے. لعنت تو اللہ. اس وقت جی میرے شک جو ہے میرے سارے ختم ہو گئے کہ ایک تو یہ امام بھی کہتے ہیں ان لوگوں کو، اوپر سے یہ وہ بھی کہ جی وہ مراتب جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے جو مقروض ہیں وہ بھی ان کو دیتے ہیں. اور بالکل یہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے 12 امام بھی نہیں ہیں، اور ان کا دین ایک صاحب کا اور ہے بالکل. بالکل بالکل بالکل. اب میرا ایک اسپیچ ہے نا، وہ اسی چینل پہ، ولایت فقی کیوں شرک اور کفر ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. اس میں واضح ہو جائے گا کہ یہ ولایت فقی کے ماننے والے، چاہے وہ نجف اشرف کے مراجع ہوں یا قوم مقدسہ کے مراجع ہوں، یہ سب کے سب یہ دین سے خارج ہیں. وہ یہ کفر ہے، واضح طور پر کفر ہے ولایت فقی. اور آپ کے جو ساجد نقوی ہیں، ان سب کا پتہ چل جائے گا نا، آپ کے حوضوں کا، آپ کے مدارس کا، کہ یہ اور اس میں جی سب ابھی تک آج تک نہیں آیا کوئی چیلنج. اللہ جانتا ہے. وہ میں نے علن واضح وہاں پہ بات کی ہے اور ان کو دعوت دی ہے کہ اگر تم مجھ سے اختلاف رکھتے ہو تو آ کر مجھ سے بات کرو. ابھی تک کوئی نہیں آیا کہ بھائی آپ نے یہ تقریر جو کی ہے اس میں آپ نے تکفیر کی ہے ولایت فقی والوں کی، یہ آپ کی بات غلط ہے. ابھی تک کوئی نہیں آیا اور نہیں آئے گا بھی نہیں، یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ ضرور دیکھ لیں، پھر اس میں سے آپ کو فرزند کا پتہ چل جائے گا نا کہ فرزند کیا مسلمان ہے یا وہ دین سے خارج ہے. جی 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 سر. اوکے میرے بھائی. سر جی سوال سر میرا یہ ہے کہ تقلید پہ آپ سے اکثر جو آتے ہیں آپ سے مناظرہ کرنے، مطلب کہ امریوں کی بات کر رہا ہوں، اس اکثر احناف ہوتے ہیں. تو یہ جو شیعوں میں ظاہر سی بات ہے، تقلید آپ نے بتایا تھا کہ یہ ان کی جماعت سے ہی ہماری جماعت میں آئی. تو یہ ان کی اور ان میں ان کے کیا بیسک فرق کیا ہے؟ کیونکہ کیا ہم کسی حنفی کو بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی وہ بھی احادیث سے قرآن سے استدلال کرتے ہیں، تو ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں تم ابو حنیفہ کو لے کے آؤ جی، کیونکہ تم بھی تقلید کرتے ہو اس کی، تم بھی خود قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتے احکامات میں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ان کے ہمارے یعنی کہ فرقوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ تقلید وہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے، اس پہ تھوڑا سا جی مجھے بالکل. فروعات کے مسئلے پہ وہ وہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ مجتہد ہونے کے لیے وہ پتہ نہیں 30-35 علم پہ اس کو عبور ہونا چاہیے. ان کے وہاں بہت وہ شرائط مذکور ہیں. تو اگر وہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے نا کہ اس میں اس بات کی ضرورت ہو کہ بھئی کہ عام آدمی ان کے ہاں، تو یہ واضح ہے. یہ اصل یہ چیز کہ عام آدمی، دیکھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عام آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. اور یہ جو ہے شیعہ مولویوں نے کن سے لیا؟ مخالفین سے لیا. سب سے پہلے یہ احناف کا ایک عالم تھا، وہ بغداد میں ان کا پیشوا تھا، ان کا بڑا مفتی تھا. یہ 4 صدی میں، یہ شیخ مفید سے بھی پہلے کے زمانے کی بات ہے. اس نے سب سے پہلے اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ عام آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، قرآن و سنت نہیں سمجھ سکتا. آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ کتاب الفقیہ والمتفقہ ابو بکر اس کی ابو بکر خطیب بغدادی کی جو کتاب تاریخ بغداد، اور یہ بہت بڑا محدث ہے اور بہت بڑا جماعت مخالفین کا بہت بڑا عالم ہے. اس کے پائے کا عالم بہت کم ہے جماعت مخالفین میں. خطیب بغداد کے نام سے لقب سے مشہور ہے. چابدار ابن جوزی کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. یہاں پہ باب القول فی من یسوغ له التقلید، کہ تقلید کس کی تقلید کون سا شخص تقلید کر سکتا ہے. اما من یسوغ له التقلید فهو العامی، جس شخص کے لیے تقلید جائز ہے وہ عامی ہے، عام آدمی ہے. الذی لا يعرف طرق الاحکام الشرعیہ، کہ اس کو وہ احکام شرعیہ کے طرق کو نہیں جانتا. فیجوز له ان یقلد عالما، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عالم کی تقلید کرے. اچھا، پھر اگلے صفحے میں جا کے کہتا ہے
وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ فَكَانَ فَرْضُهُ التَّقْلِيدُ، کیونکہ عام آدمی مجتہد نہیں ہے، اس میں بہت سارے علماء بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ عام جو مجتہد نہیں ہیں بہت سارے آ جاتے ہیں اس میں، جو بھی اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتا اس کا فریضہ کیا کہ تقلید کرے، کہ تقلید الاعمى فی القبلہ، جیسا تقلید سے کیا مراد، جیسے ایک آدمی جو ہے کیا ہے اس کی آنکھ نہیں ہے اس کی، وہ اندھا ہے، اندھا کو کیا معلوم قبلہ کس جانب ہے، وہ دوسروں سے پوچھے گا نا کہ قبلہ کس طرف ہے، دوسرے اس کو بتائیں گے قبلہ اس طرف ہے، اسی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة كان عليه تقليد البصير فيها، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں ہے اندھے کے پاس کہ وہ جان لے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس کے لیے تقلید جائز ہے، لیکن یہ بھی بات ان کی غلط ہے، کیونکہ اندھے پہ دیکھنے والے کی بات حجت نہیں ہے، اگر اس کی بات پہ شک ہو جائے کہ آدمی میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس آدمی وہ یہ کہہ رہا ہے قبلہ اس طرف ہے، پوچھ سکتا ہے بھائی، دوسرے سے پوچھ سکتا ہے، تیسرے سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، قبلہ کس طرف ہے، تو یہ کہ اندھا آدمی تقلید کرتا ہے یہ بھی غلط ہے، مثال جو دے رہا ہے وہ غلط ہے، بہرحال بھلے وہ پھر کہہ رہا ہے کہ معتزلہ نے کہا ہے کہ بعض معتزلہ نے کہا ہے کہ عامی کے لیے عالم کے قول پہ حمل جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس کا سبب جان لے کہ بھئی اس نے یہ فتویٰ کیوں دیا، کہتا ہے یہ غلط، لأنه لا سبیل للعامی للوقوف الى ذلك، کہتا ہے یہ درست نہیں ہے کہ عامی جو ہے عام آدمی عالم سے دلیل کا مطالبہ کر سکے، کیونکہ وہ دلیل بتا بھی دے اس کو سمجھ نہیں آئے گی نا، کیونکہ دلیل حدیث جو ہے، روایت جو ہے، قرآن کی آیت کسی اس سے وجوب پہ دلالت کر رہی ہے یا استحباب پر، یہ اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، عالم آپ کو بتا بھی دے نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو سب سے پہلے جو یہ موقف تھا کہ عام آدمی کے لیے تقلید کرنا چاہیے، اور تقلید اور عام آدمی حدیث وغیرہ نہیں سمجھ سکتا، یہ کن کی جانب سے ہے، یہ جماعت عمریہ کی جانب سے ہے، پھر ہمارے مجتہدین نے ان سے سیکھا، یہ ہمارے احادیث میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان پاک میں کہ بھئی ہماری احادیث آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے، انا معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث متواتر ہیں کہ ہم لوگوں کے عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے عقل کے مطابق بات کریں تو کسی کو ہماری بات نہیں سمجھ آئے گی، تو ہم جو ہیں ہمیشہ عوام کے سطح کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جی مزید کوئی حکم ہے بھائی؟ جی سر، تو اس میں تو پھر یہ اتنا واضح بات ہو گئی کہ یہ ورڈ بائی ورڈ بالکل یہ سستانی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ عامی کے لیے واجب، بالکل ورڈ بائی ورڈ وہی، اور بھائی ان کا پورا یہ جو ہے نا، یہ تقلید جو ہے یہ علم فقہ کے مسائل میں سے نہیں، علم اصول کے مسائل ہیں، یہ سب کے سب پورا یہ اب انہوں نے مخالفین سے لی ہوئی ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لی ہے بھائی، اجتہاد کے جتنے مسائل ہیں انہوں نے مخالفین سے لیے ہیں، تقلید کے جتنے مسائل مخالفین سے لیے ہیں، اور پورا علم اصول سب کے سب مخالفین کا علم ہے، اور فقہ بھی ان کا اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ نہیں ہے، ان کا فقہ بھی مخالفین کی فقہ ہے۔ جی سر، آپ نے کہا کہ ایک عالم بھی ہو سکتا ہے عالم بھی ہو لیکن مجتہد نہ ہو، تو سر تو یہ کیا کس طرح یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون مجتہد ہے اور کون صرف عالم ہے؟ کوئی یہ جیسے پوسٹ جو ڈیفرنٹ اس کی کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتی بھائی، وہ جو ہے نا وہ سب وہ اس طرح ہوتی ہے کہ بھائی وہ اگر کچھ عرصہ حوزے میں پڑھے نا تو ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ بوجھ آ جائے، وہ کچھ دروس پڑھا دے تو وہ کہتا ہے میں مجتہد ہو گیا، پھر اس کی بعض تائید کرتے ہیں، بعض اس پہ رد کرتے ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ان کے پاس نہیں ہے۔ مثلا ایک بہت بڑا مرجع تھا سید محمد شیرازی ٹھیک ہے، سید محمد شیرازی، اس نے مرجعیت کا ادعا کیا، اسی وقت جب وہ مرجعیت کا ادعا کر رہا تھا کربلا میں تو آیت اللہ خوئی اس پہ بار بار فتوے دے رہے تھے کہ اس کی اجتہاد ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ اجتہاد کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے یہ ان کے ہاں اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جیسے یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا کہ اتنے کورسز آپ نے کر لی، ان کورسز کرنے کے بعد آپ کو جو ہے کیا ملتا ہے، بیچلر ڈگری ملتا ہے، پھر آپ نے تھیسس لکھ دیا، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو ماسٹرز ڈگری ملتا ہے، پھر آپ مزید اس سے پی ایچ ڈی لینا چاہیں اس کا بھی طریقہ کار ہے، اس کے بعد وہ آپ اپنا ریسرچ کرتے ہیں، وہ بورڈ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے سوالات کریں گے، پھر انہوں اگر وہ تصدیق کریں تو پھر آپ کو پی ایچ ڈی ملتا ہے۔ یہ حوزے میں اس طرح نہیں ہے، حوزے میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم ان کو اجتہاد کے انہوں نے اجازت دی ہے جو وہ الف کو بے سے نہیں جانتے تھے، میں نے ایسے اب دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو کہ اس کے پاس اجتہاد کا اجازہ ہے، وہ بالکل اس کے کوئی علم کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے کیا ہے، وہ علماء کے خاندان سے ہے، بڑے خاندان سے ہے، وہ اس کے تعلقات ہیں، وہ لے لیتا ہے اجازہ، اس کو مل جاتا ہے۔
تو اور تو اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اور بہت سارے لوگ آیت اللہ کہلاتے ہیں، اور آیت اللہ کہلانا کہ یہ بہت سا ان کی مرجعیات، آیت اللہ کہلوانا یہ پیسوں سے ہوتی ہے، اس میں دنیا داری بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں اس مرجع بننے کے لیے، آیت اللہ بننے کے لیے پیسوں کا بڑا رول ہوتا ہے. آپ حوضے میں جائیں نا، جب ہم حوضے میں تھے ہمارے استاد مذاق کرتے تھے، کہتے تھے ادھر حوضے میں شمر ابھی آ جائے نا، شمر بھی آ جائے، خود شمر ابن ذوالجوشن امام حسین علیہ السلام کا قاتل حوضے میں آ جائے، یہاں پہ دفتر کھول دے اور طلاب کو پیسے دے دے، اس کے مقلدین بن جائیں گے لوگ، آدھا شیعہ اس کے مقلد بن جائیں گے. اللہ کی قسم وہ خود مرجعیت کا مخالف نہیں تھا، ولایت فقیہ کا بھی مخالف نہیں تھا، اور انقلاب بلکہ وہ انقلاب میں جنگ میں عراق ایران جنگ میں لڑائی بھی گیا تھا. لیکن وہ یہ بہت واضح بات ہے، حوضے میں شمر بھی آ جائے نا وہ مرجع بن سکتا ہے. جی بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.